السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے. یہ ایک نئی سیریز ہے، اس میں ہم جانیں گے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. تو کل ہم نے تراویح میں پہلا پارہ سنا، تو آج تھوڑا پہلے پارے کی جو ہائی لائٹ چیزیں ہیں اس دو تین چیزیں ہیں. ویسے تو پورا قرآن کی ہر آیت، میں تو کہوں گا کہ ہر ورڈ اس کا تشریح کے لائق ہے، لیکن اب چونکہ ویڈیو بھی لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے شارٹ میں ہم جو ایک دم ہائی لائٹ چیزیں ہر پارے میں ہوگی وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو پہلے پارے کی جیسی شروعات ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلا پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کیا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں. لا ریب مطلب ادھر کوئی آپشن ہی نہیں ہے شک کا. ھدی للمتقین، یہ باعث ہدایت ہے. قرآن مجید یہ باعث ہدایت ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے. اب ہدایت ملتی کسے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کو ملتی ہے، ہدایت اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتی ہے، ہدایت اللہ کا خوف رکھنے والوں کو ملتی ہے، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو ہر کام میں اپنے اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، جو ہر عمل میں اللہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، جو کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو، ازدواجی اعتبار سے ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، مسجد میں ہو، تنہائی میں ہو، پبلک میں ہو، کدھر بھی ہو، اپنے اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور زندگی میں اللہ کا ڈر جو رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت سے ہم انہیں نوازتے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بارے میں بیان فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو کنورسیشن ہوا تھا علم کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے کہا فرشتوں سے کہ میں میرا خلیفہ، میں میرا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین میں، تو چونکہ ہم سے پہلے جنات بستے تھے، ٹھیک ہے، تو فرشتوں نے تو دیکھا تھا کہ وہ فساد مچاتے ہیں، خون خرابہ وغیرہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. باری تعالیٰ ایسی کی مخلوق کیوں بنا رہے جو زمین میں جا کے فساد میں، چونکہ وہ دیکھی ہوئی تھی نا، مخلوق جنات کو دیکھا ہوا تھا. تو یہاں پہ بھی فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ کیوں بنا رہے ہیں آپ ایسی مخلوق جو زمین میں جا کے فساد مچائیں گی، خون خرابہ کرے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تعریف تسبیح بیان نہیں کرتے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایجوکیشن کی ویلیو بتا رہے ہیں، علم کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ علم کتنا امپورٹنٹ ہے. اسلام نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرشتوں سے کہا کہ جو آدم جن چیزوں کے نام بتا سکتے ہیں تم اگر بتا سکتے تو بتاؤ. تو اس پر فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. باری تعالیٰ ہمارے پاس وہ علم ہے جو آپ دیں، آپ جتنا علم دیں گے وہ ہمارے پاس ہے، اس سے بڑھ کر ہم اپنا نالج بڑھا نہیں سکتے. لہٰذا جب یہ چیز ہوگی، علم جب غالب آ گیا آدم علیہ السلام کے اور فرشتوں کے، اس میں آدم علیہ السلام کو علم تھا، نالج تھا، آدم علیہ السلام کی ویلیو بڑھ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابل میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس سے بھی کہا تھا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تب چونکہ فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس جو تھا، تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ تکبر انسان کو کتنا گرا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے کتنا دور کر دیتا ہے. تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے نا یہ میری چادر ہے، جو اس میں ہاتھ ڈالے گا، جو اس میں پیر ڈالے گا نا، میں اس کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. تو ابلیس نے اس جگہ پہ تکبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے راندے درگاہ کر دیا، ہم نے اس کو اپنے دربار سے ہٹا دیا، نکال باہر کر دیا. لہٰذا تکبر انسان کو زندگی میں بالکل ختم کر کے ڈالتا ہے. تھرڈ جو یہ تو تین چیزیں ہو گئی. چوتھی جو چیز ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بیچ میں ایک واقعہ ہوا تھا گائے کو لے کر.
کچھ قوم نے کوئی گناہ کیا تھا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو. تب قوم ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی بنی اسرائیل, اس میں بہت سے واقعات ہیں یہاں پہ, لیکن سب بیان کرنے جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی. تو یہاں پہ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں ہم, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ یار تم کو جو آرڈر مل جائے نا اس کو کر لیا کرو, پھر اس کی کھال کی بال اکھاڑنے جاؤ مت. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار وہ ایسا کیوں, وہ ایسا مسئلہ ہے تو وہ ایسا کیوں ہے, پھر وہ ایسا کیوں ہے, کیا یہ بھی کرنا ہے, کیا وہ بھی کرنا ہے, کیا ایسا ہی کرنا ہے, کیا ویسا ہی کرنا ہے. آپ کو مسئلہ پتا چل گیا, آپ کو کیا کرنا ہے پتا چل گئی, آپ کو رائٹ وے پتا چل گیا, بس انف ہے وہ, آپ بس اس پہ عمل کرو. پھر اس کی بال کی کھال نکالنے جائیں گے تو آپ کو کیا ہو جائیں گی, اور تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں گی. لہٰذا ایسے ہی ہوا اس واقعے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اذبحوا بقرہ, ان سے کہو کہ گائے ذبح کرے. اب یہ لوگ نے کیا کیا, چپ چاپ گائے ذبح, کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم تھا تو کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو معاملہ ختم ہو جاتا, مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن یہ لوگوں نے سوالات شروع کیے, گائے کیسی ہونی چاہیے, کتنی موٹی ہونی چاہیے, کتنی دبلی ہونی چاہیے, جوان ہونی چاہیے, بڈھی ہونی چاہیے, رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے احکامات لگاتے گئے. آخر میں جو گائے سلیکٹ ہوئی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ان کے زیادہ کوشچن کی وجہ سے, تو اس گائے کی ویلیو تھی وہ جو گائے تھی وہ ایک بڑھیا کے پاس پائی گئی. اب جب بڑھی اماں سے کہا گیا کہ یار یہ گائے تو ہمیں ذبح کرنی ہے تو اس کی کیا قیمت لوگے, تو اس بڑھیا نے کہا تھا کہ اس کا جو چمڑا ہے وہ نکالو اور پھر اس کا چمڑا بھر سونا یہ اس کی قیمت ہوگی. تو یہ چیز ہوتی ہے شریعت, جو آپ کو بتا دے جتنا بتا دے اتنا کرنا ہے, بال کی کھال نکالنے جانے کی نہیں ہے. یہ ہو گئی چوتھی چیز. پانچویں چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ایک ہائی لائٹ کی ہے وہ یہ کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جادو کا بھی تھوڑا تذکرہ کیا ہے. تو جادو کا ذکر کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی یہ جادو جو ہے نا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, یہ میاں بیوی میں نا دراڑے ڈال سکتا ہے. یہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے جادو, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو جادو کا انکار کریں. بٹ اللہ فرماتے ہیں لیکن جادو پہ یقین نہیں ہوگا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کہ جادو بھی جو اپنا اثر دکھائے گا نا وہ اپنے رب کی رضا سے, اللہ کی اجازت سے, اللہ کی پرمیشن سے دکھائے گا. اللہ کی پرمیشن کے بغیر اس دنیا میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی. یہ چیز ہے. اور یہ پانچویں چیز ہو گئی. چھٹی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے پارے میں جو بیان فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا کہ جب کعبۃ اللہ بنانے کا ان کو حکم دیا گیا, کعبۃ اللہ پورا تیار ہو گیا, پھر اس کے بعد میں پوری ساری محنت ہونے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. باری تعالیٰ محنت ہم نے کر دی, ساری چیزیں ہم نے کر دی, بس ہمارے عمل کو قبول فرما. ہم تھوڑا عمل کر لے اور اس گھمنڈ میں آ جاوے, تھوڑے کبر میں آ جاوے, یار میں نے تو نمازیں پڑھ لی, میں نے تو اتنی نوافل پڑھ لی, میں نے تو اتنے روزے رکھ لیے, میں نے تو اتنی صدقہ, میں نے تو اتنے زکات ادا کر دی. تو بھائی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم بھلے مختصر عمل کرے, بڑا عمل کرے, لیکن آخر میں عجز و انکساری اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ میں نے ٹوٹا پھوٹا کیا ہے, بس تو اسے قبول فرما. اور یہ چھٹی چیز تھی. ساتویں جو چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے پارے میں جو بیان فرمائی ہے وہ ہم سے مطالبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ تمہیں مرنا ہے تو اسلام پہ مرنا ہے. اسلام ہم نے تم کو دیا ہے, اب اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. اب اسلام پر عمل کر جب پوری زندگی تم اسلام کے مطابق گزارو گے نا تو انشاءاللہ موت بھی تمہیں اسلام کی حالت میں آئے گی. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ تھے اپنے بیٹوں کے لیے. اس کے ذریعے امت مسلمہ کو, ہم کو پیغام ہے کہ بھائیو, کہ میرے بندو, کہ اگر تمہیں موت آتی ہے تو چونکہ اسلام سے ہم نے تم کو نواز دیا, یہ نعمت تو ہم نے تم کو دے دی, لیکن اگر موت آتی ہے تو تمہاری پوری زندگی, تمہاری محنت, تمہاری ساری کوششیں اس پر ہونی چاہیے کہ تمہارے آخری لمحات اسلام کی حالت میں ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو پہلے پارے میں بہت واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. بس امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ چکی ہوگی. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, قرآن کو صحیح سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ایک نئی سیریز ہم نے چالو کی کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے, اور نوٹیفیکیشن آن نہیں ہے تو اس کو ذرا آن کر کے رکھیے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں
تو آپ تک پہنچ سکیں. ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.